عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب کہ سونا سونے کے بدلے میں، والفضة بالفضة چاندی چاندی کے بدلے میں، والبر بالبر گندم گندم کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثلا یدن بیدن، یعنی وہی الفاظ ہیں جو پہلے تھے. فمن زاد او استزاد فقد اربا، جس نے برابری سے زیادہ دیا یا برابری سے زیادہ لیا اس نے سود لیا. اس نے اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پر بڑا ایک وہ سوال ہوتا ہے اور وہ بنتا بھی ہے سوال اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک بندے نے پیسے بینک میں رکھا دیے، فرض کریں اس نے 10 لاکھ رکھایا ہے اور وہ 10 سال کے بعد وہ 10 لاکھ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا، وہ تو بہت پیچھے چلا جائے گا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر بینک والے مجھے سود دیتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ سود جائز نہیں ہے تو پھر میرا تو پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینکوں میں ایسے کھاتے ہوتے ہیں جنہیں بہرحال وہ سود نہیں کہتے بلکہ پروفٹ اینڈ لاس PLS وغیرہ اسے تعبیر کرتے. ان میں اگر بندہ اپنے پیسے رکھا دے جو بھی کمی بیشی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسے بہت سے کھاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں جس کو یعنی بڑا مشکل میں بندہ پھنس جاتا ہے. اگر کسی بندے کے پاس، میرے ایک دوست تھے اللہ انہیں خوش رکھے، بہت پرانی بات ہے 25-30 سال پرانی، اس سے بھی زیادہ، تو ان کے پاس کہیں سے 3-4 لاکھ روپیہ آ گیا. وہ کہتے تھے یار میں کہاں رکھوں گا، یار میں کیا کروں گا اس کا. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کے لیے مشکل بنتی ہے. لیکن جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک صاحب کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں سود نہیں لیتا تو میرا پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، آج 10 لاکھ ہے 5 سال کے بعد وہ منہ کہنا 7 لاکھ رہ جائے، یعنی اتنی اس کی وہ کم ہو جائے اس کی قدر کہ جو چیز آج 10 لاکھ میں آتی ہے اس وقت جا کے وہ اس کی قدر کم ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ تمہاری زندگی صرف یہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ اگر تو تم یہ کہو کہ زندگی صرف یہ ہے پھر تو تم یہاں نقصان نہ اٹھاؤ. اگر تم اس کے بعد بھی ایک زندگی پر یقین رکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے اپنے رب کی بات مانی، اگر ہمیں یہاں نقصان بھی اٹھانا پڑ گیا تو وہ وہاں ساری کمیاں پوری کر دے گا، تو پھر اس کو بھی تم ملوث خاطر رکھو. یعنی یہ کیا بات ہے کہ ہم دین کی وہ بات مانیں گے جس میں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو؟ تو پھر دین کی بات تو نہ ہوئی نا، پھر تو اپنا پھر مفاد کی بات ہوئی. تو اس لیے اگرچہ بہت سی یعنی صورتیں آ جاتی ہیں، بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان جو ہے وہ سودی پیسے سے بچتا رہے، کیونکہ اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ آخرت تو آخرت ہے، دنیا میں ہی آپ اس پر جو ایک پاگل پن سوار ہو جاتا ہے اسے آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. جو قرآن نے کہا نا مگر تخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر خبطی کر دیا. تو اس پر یہی کیفیت یہاں بھی بڑی حد تک طاری ہو جاتی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی قربانی دی ہے، پھر میرا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نے انہیں کیسے نوازنا ہے. تو جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسر نہیں چھوڑتا، باقی بندے کی اپنی سوچ کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا اور استزادہ فقد اربا، اس نے زیادہ دیا یا لیا تو اس نے سودی کاروبار کیا. الاخذ والموتی فی سوا، لینے والا اور دینے والا دونوں برابر، دونوں گنہگار ہوں گے. رواہ مسلم.